احرام باندھ کے نکلے، مکہ سے نکلے، مینا میں ہیں، 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو مکہ سے نکلے، مینا پہنچے، مینا میں رہنا ہے، 4-5 نمازیں پڑھنی ہیں، پھر 8 تاریخ کے رات میں ہی آپ کو لے کے جائے گا، حالانکہ لے کے جانا ہے صبح، لیکن بھیڑ کی وجہ سے آپ کو 8 تاریخ کے رات میں ہی مینا سے آپ آئیں گے ڈائریکٹ عرفات۔ کہاں آئیں گے؟ عرفات۔ عرفات میں آئیں گے، عرفات کے جو بھی عمل ہیں، عرفات کا سب سے بڑا عمل ہے دعا، عرفات کا سب سے بڑا عمل ہے دعا اور جمع بین الصلاتین، خوب دعائیں کریں، جتنی دعائیں، جبل رحمت پہ جا کے دعا کریں۔ عرفات حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ، جبل رحمت ہے، پہاڑ ہے جبل رحمت چھوٹا سا، اگر آسانی سے آپ جا سکتے ہیں تو جا کے وہاں دعا کریں جبل رحمت پہ۔ تو اب عرفات سے آئیں گے مزدلفہ، ریٹرن آئیں گے، عرفات سے کہاں آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ سورج غروب ہونے کے بعد، سورج ڈوب گیا اب فوراً نکلیں، جیسی بھی اب بس ہے تو بس سے آئیں، میٹرو ہے سے میٹرو سے آئیں، جیسا بھی آپ کو سہولت ہے، پیدل آنا چاہیں تو پیدل آ جائیں، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے، مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھیں، صبح رکیں گے، سورج طلوع ہونے تک صبح رکیں گے، کہاں؟ مزدلفہ میں، واجب ہے وہ رکنا، یہ مین ٹائم ہے اس کا۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، خوب دعائیں کریں۔ جی کچھ پوچھنا ہے؟ مزدلفہ میں خوب دعائیں کریں گے، لوگ فجر پڑتی فوراً نکلتے رہتے، بھاگنے کی چکر میں رہتے، کشمکش کا عالم رہتا ہے یہ، کیونکہ حاجی عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات میں، یہ ایک ہی جگہ پورے 50 لاکھ حاجی ملیں گے آپ کو، باقی طواف وغیرہ میں تو کم ملیں گے، لیکن یہاں دونوں ملنا ہے آپ کو 50 لاکھ حاجی، تو گڑبڑ رہے گی اس میں۔ تو مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ خوب دعا و ذکر کرنا ہے، تہجد کا ٹائم ملا تو تہجد پڑھ لینا۔ اب مزدلفہ میں کیا کریں گے؟ کنکریاں لیں گے، کتنی کنکریاں لیں گے؟ 70 کنکریاں لینا ہے، کتنی کنکریاں؟ 70۔ ایک چھوٹی سی بوتل لے لیں پانی کی، کہاں؟ مینا میں ٹینٹ میں رہتے ہیں، پانی وہ پیتے رہتے ہیں، ایک بوتل دھو بھی کے صاف کر کے اپنے بیگ میں رکھیں۔ 70 کنکریاں تو ڈالی ہوئی ہیں، آپ کھڑی وغیرہ بچھا رہتے ہیں، کنکری بولے تو کنکری سے لینا، بڑے بڑے پتھر نہیں لینا، اتنے بڑے بڑے لوگ لیتے رہتے ہیں، بڑے بڑے پتھر لیتے رہے نا، آج شیطان کو مارنے جانے کا لے کے چلیں گے، نہیں۔ کنکری چنا ہے نا، کابل چنا معلوم چنا ہوتا ہے، اس کے برابر کنکری ہونی چاہیے۔ کتنی لینی ہے؟ 70 لینی ہے، بوتل میں ڈال کے رکھیں، پلاسٹک تھیلی میں نہ ڈالیں، پتہ چلا جاتے جاتے 15-20 اس میں غائب ہو گئے، پھٹ گئے، خراب ہو، نکل کے پڑیں گے، بعد میں 20 کم پڑیں گے کیا ہوتا ہے معلوم؟ 20 کم پڑے، شیطان کو کنکریاں، حاجی صاحب 1-4 کنکریاں جو جی کنکریاں پڑے میرے، معلوم نہیں کہاں لوگ پیسے مانگتے ہیں، حاجی صاحب کنکریاں مانگتے رہتے ہیں، کیوں؟ مستحب ہے، سنت ہے، مزدلفہ سے آپ کنکری چنیں اور جو ہے وہاں جا کے ماریں۔ اور دوسری بات کیسا رہتا ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اینٹ رہتی ہیں پھوڑتے ہیں، اس کو پھوڑ کے کنکر لیتے ہیں، منع ہے، حدیث میں منع کیا گیا، الگ الگ کنکری لیں، پتھر کو پھوڑ کر جو ہے کنکری نہ لیں۔ تو سمجھ میں آیا کنکری کتنی لینی ہے؟ 70 کنکریاں لینا ہے، 1-5-10 زیادہ بھی لے تو کیا بھی حرج نہیں ہے، لیکن 70 تو آپ کو لگتی ہی لگتی ہے۔ کنکریاں لے کے پھر طلوع آفتاب کے بعد آنا ہے آپ کو، کہاں؟ مزدلفہ سے مینا کی طرف، مزدلفہ سے کہاں آنا ہے؟ مینا کی طرف آنا ہے، کیوں؟ شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ کتنی تاریخ کو آ رہے ہیں مزدلفہ سے مینا کی طرف ہم لوگ؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ، ذی الحجہ کی 8 کو نکلے، مینا میں رہے، پھر 9 کو یہاں، پھر 10 کی صبح کو یہاں سے نکلیں گے، تو مینا پہنچے کنکریاں لے کے۔ مینا پہنچنے کے بعد میں یہ 3 شیطان ہیں، 1 2 3، پہلے والے کو کیا بولتے ہیں؟ یہاں لکھا ہے دیکھو، جمرہ اولا، چھوٹا شیطان، جمرہ اولا، ہاں یہ پہلے جو ملے گا، جب مزدلفہ سے آپ جائیں گے مینا، پہلا جو ملے گا جمرہ اولا یعنی چھوٹا شیطان، پھر جمرہ وسطیٰ ہے بیچ والا شیطان، جمرہ وسطیٰ بیچ والا شیطان، اور تیسرا ہے جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان۔ کتنا فاصلہ لگ رہا؟ ہاں یہاں فاصلہ کم لگ رہا، آدھا کلومیٹر کا فاصلہ رہتا ہے تینوں شیطانوں کے بیچ میں، آدھا کلومیٹر کا فاصلہ رہتا ہے۔ تو ہم کو پہلے دن جو کنکری مارنی ہے وہ کس کو مارنا ہے؟ بڑے شیطان کو۔ کس کو مارنا ہے؟ صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ کتنی کنکری مارنی ہے؟ 7 کنکری۔ کتنی کنکری؟ 7 کنکری، بڑے شیطان کو مارنا۔ دھیان میں رہیں، مینا سے جیسے آپ اتریں گے، چاہے مزدلفہ سے میٹرو سے اتریں یا پیدل جائیں، لگنا آپ کو پہلے چھوٹا شیطان ہی ہے۔ مزدلفہ سے جب آپ مینا جائیں گے، پہلا لگنا جو ہے وہ چھوٹا شیطان ہی ہے، پھر دوسرا درمیانہ شیطان، وسطیٰ جس کو کہتے ہیں، پھر بڑا شیطان۔
ہم کو مارنا ہے، یہاں سے نکل کے یہاں آنا ہے، اس کو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، جمرات میں شیطان کو کنکر مارنا ہے۔ کیسے مارنا؟ کیسے ماریں گے بھائی؟ وہ شعیب اختر معلوم، پہچانتے شعیب اختر کو؟ وہ ہمارے دوست کرپا نگر 7 کلاس میں رہتے سو۔ کون شعیب اختر؟ ہاں نہیں، ایسا لگ رہا میں کوئی نیا سوال پوچھ رہا ہوں، یا ایسا سوال ہے کوئی دنیا سے ہٹ کے سوال پوچھ رہا ہوں، اب جواب دیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کون ہے شعیب اختر؟ ایک پاکستان کا کرکٹر ہے، بالر ہے۔ پچھلے سال ہم لوگ حج میں تھے، اتفاق سے وہی بیچارہ آیا تھا، ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ کیسے شیطان کو پنکر مار رہا بولو، وہ ویڈیو کر کے مار رہا اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو ایسے مارنا بول کے بھاگ بھاگ کے مار رہا ہے۔ یا اللہ، کیا شیطان کو کنکر، جیسے بالنگ کر رہا ہے ایسے شیطان کو کنکر مار رہا ہے اس کو، اور بول رہا ہے اس کو چھوڑنا نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جہاں میں شیطان کھڑا ہے اور اس کو مار رہے ہیں۔ اور وہ چچا معلوم پیچھے سے آ کے مار رہے تھے، پیچھے سے آ کے ہم لوگ کھڑے تھے وہاں پہ، ہم لوگ کھڑے تھے وہاں پہ دیکھ رہے تھے، ہم لوگ سامنے آئے نہیں، لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، بولے ہنگامہ ہو جائے گا، پھیلتے جائے گا، ہم پیچھے کھڑے رہے، چچا کو مارنے دے، وہاں سے آ رہے ہیں بھاگتے بھاگتے آ رہے ہیں، مار رہے، کون چپل پھینک رہا، کون کیچ کر رہا، آج چھوڑنا نہیں ان کو۔ ارے بھائی وہ ایک سمبل ہے، شیطان ہے نہیں وہاں، اندر کے شیطان کو مارنے کہا گیا ہے، ایک سمبل بنا گیا یہاں مارو، لیکن حقیقت میں مارنا اندر کے شیطان کو، اپنی انا ختم کرنا، یہ مقصود ہے۔ زندگی میں کبھی آدمی کے اندر انا نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے، کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ شیطان کو مارنے کے بعد میں یہ کیفیت آدمی کے دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو وہ آنے کے بجائے آدمی کچھ الگ ہی کرتے رہتا ہے، اندر کو مارو بھائی، باہر کا تو کیا ہے، ایسے ہی مر جائے گا، اندر کو ماریں گے تو۔ اچھا کیسے مارنا ہے کنکری؟ ہاتھ میں کنکری لینا ہے، ایک کیا ہے، کون سی انگلی بولتے ہیں اس کو؟ شہادت کی انگلی، اور یہ انگوٹھا، ایسا پکڑنا ہے، ایسے مارنا ہے۔ بہت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ مار سکتے ہیں تو ماریں، نہیں تو آپ 3 انگلیاں لے کے بھی مار سکتے ہیں، 3 انگلیاں لے کے مار سکتے ہیں۔ ذرا احتیاط سے مارنا، دیکھ کے مارنا، سامنے لوگاں کھڑے رہتے، جگہ تم نہ پیچھے ملی، اب وہاں مارنے جا کو کس کے بھی سر پہ لگتے رہتا، ذرا دھیان دینا اس کو، وہ کریکٹ وہاں جا کے ایک حساب سے مارنا، نہیں تو یہاں جگہ ملی ٹھہرو ایک کونے میں یہاں سے ماریں گے بول کے نہیں، بڑا رہتا ایسا لمبا بنائے اس کو، ایک حساب سے سامنے کھڑے رہ کے مارنا۔ کیا پڑھیں گے دعا؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ کیا بولنا؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ اے اللہ یہ کنکری مار رہا ہوں شیطان کو بھگانے کے لیے، اور آپ کو راضی کرنے کے لیے کنکری مار رہا ہوں۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے۔ اے اللہ میرے دل کے اندر کا بھی شیطان بھگا دے، اس کو ختم کر، میں زندگی بھر آپ کا فرما بردار بندہ بن کے رہوں، یہ میرے اندر پیدا کر، یہ بول کے مارنا ہے۔ ایک کنکری مارے پھر دعا پڑھے، دوسری کنکری مارے پھر دعا پڑھے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں بولو، ٹینشن نہ کو ٹھہرو، اٹھا کے ساتوں کو ساتوں ایک ساتھ مار چھوڑتے ہیں، ایک بار میں ختم ہونے قصہ اس کا بول کے نہیں چلے گا، ایک ایک مارنا ہے، سنت طریقہ ایک ایک مارنا ہے۔ تو کنکری مارے آپ 7 ہو گئے، 7 کنکری۔ اب آپ 8-10 تاریخ کو آپ کو کرنے 4 کام۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام۔ ہاں یہ دھیان میں رہے، جب بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے تو دعا مسنون نہیں ہے، وہاں پہ دعا نہیں کرنا ہے۔ تو کنکری مارے، 7 کنکری مارے، تو 4 کام آپ کو 10 تاریخ کو کرنا ہے۔ ایک ہے کہ شیطان کو کنکری مارنا ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ آپ کی قربانی۔ دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی۔ آپ کو ٹوکن دیے رہتے ہیں، انہیں ٹائم دیا رہتا، 2:30 بجے تمہاری قربانی ہوتی بول کے، 3 بجے ہوتی بول کے، وہ ٹائمنگ دیکھیں، فون لگا کے پوچھیں کہ صاحب میری قربانی ہوئی کیا؟ قربانی کے بعد آپ کو حلق یا قصر کرنا ہے۔ قربانی کے بعد کیا کرنا ہے؟ سر کے بال موڑنا ہے یا کم کرنا ہے۔ قربانی ہو گئی، فون لگا کے بول دیا ہاں صاحب آپ کی قربانی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ حلق کر لو یا قصر کر لو۔ بال لمبے ہیں، عورتیں قصر کریں گی، مرد جو ہے حلق کریں گے۔ پھر حلق ہو گیا، قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، آپ آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ آزاد کا مطلب ہے کہ آپ احرام نکال سکتے ہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا احرام، اپنا جو ہے سول ڈریس پہن سکتے ہیں، جو بھی کرتا پیجامہ آپ لے کے آئے وہ پہن سکتے ہیں۔ اور چوتھا کام جو ہے وہ ہے طواف زیارت۔ چوتھا کام کیا ہے؟ طواف زیارت۔ حاجی سب کام کر سکتا ہے لیکن ایک کام نہیں کر سکتا، طواف زیارت سے پہلے۔ کیا کام؟ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا، اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا، طواف زیارت فرض ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ تو طواف زیارت کے لیے نکل پڑے، آپ طواف زیارت کے لیے نکل پڑے۔
मीना में है, अब मीना के टेंट में, मीना से आना है अब मक्का को, क्या करना है मक्का को, वो आया बस से भी आ सकते हैं और क्या बोलते हैं पैदल भी आ सकते हैं। 5 किलोमीटर का फासला है मीना से हरम आने में। कितने किलोमीटर का फासला है? 5 किलोमीटर का। एक 2 सुरंग बनाए हुए हैं, एक आने का रास्ता, एक जाने का रास्ता। गड़बड़ नहीं करना, जाने के रास्ते से जाना, आने के रास्ते से आना। मालूम 2018 में क्या किए बोलो? एक अफवाह उड़ा छोड़े, 1,500 हाजी मर गए गड़बड़ से। क्यों बोलो? जाने वाले रास्ते आने वाले रास्ते हाजी दोनों के दोनों एक ही टनल में आ गए। तो ध्यान में रहे, इसकी कोशिश करना, डरना नहीं है, क्या भी नहीं होता वहां पे। मुकद्दर में अल्लाह मौत लिखा तो इंडिया में भी मरते हैं, मदीने में मरते हैं, मक्के में मरते हैं, टेंशन नहीं लेने का, अल्लाह पास कराते। वहां से आप निकलेंगे टनल से, सीधा सीधा तुम्हें कहां पहुंचते बोल दो? बाबुसलाम को पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? बाबुसलाम। यहां है, पीछे का रास्ता है वो सीधा सीधा आप यहां पहुंचेंगे, सीधा बाजू में पहुंच जाएंगे, टेंशन नहीं है। 5 किलोमीटर पैदल आएंगे, 5 किलोमीटर बस से आएंगे, 12 किलोमीटर बस से आएंगे, 1 घंटे से भी ज्यादा लगेगा। पैदल आएंगे तो आप आधे घंटे में भी पहुंच जाएंगे। तो आप हरम आ गए। हरम आने के बाद में फिर आपको तवाफ स्टार्ट करना है। तवाफ स्टार्ट करने के लिए वही इस्तिकबाल करना है, बोसा लेना है और नियत करनी है, ऐ अल्लाह मैं तवाफ शुरू कर रहा हूँ हज का, मेरे लिए इसको कबूल फरमा और आसान फरमा। नियत करके जैसे मैं बताया पूरे चक्कर काटने। कितने चक्कर? 7 चक्कर। हर चक्कर में इस्तिलाम करना है। 7 चक्कर हो गए। 7 चक्कर होने के बाद में अगर आपने सही नहीं की है तो सही कर लो, सही नहीं की है तो सही के लिए चले जाएं। कहाँ आना है? सीधा नीचे आना है। यहाँ पे 3 है, बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड थर्ड सब बना है ऊपर तक। जैसे आपको तौफीक मिले यहाँ पे आके सही कर लेना। अगर सही नहीं करे हैं तो फिर यहाँ सही कर लेना। कितने तारीख को? 10 तारीख को। और ध्यान में रहे, अगर आप थक गए, नहीं यार 5 दिन से 2-3 दिन से परेशान है, इधर उधर चलना उड़ना कर रहा है, अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया 10 तारीख को, आप 11 तारीख को भी कर सकते हैं। कब करेंगे 11 तारीख को? 11 तारीख को जवाल के बाद जब कंकरियां मारेंगे, जवाल के बाद कंकरियां जब मारेंगे शैतान को, तीनों शैतान को मारना है, बड़े को भी, छोटे को भी और दरमियान, तीनों को भी मारना है। तीनों शैतान को कंकरी मारना है। जब तीनों शैतान को कंकरी मारेंगे, आप तीनों शैतान को कंकरी मारेंगे, उसके बाद आप तौफ़ ज़ियारत के लिए चले जाएं। 11 तारीख को करने का काम एक ही है आपके पास। हाजी के लिए 11 तारीख को करने का काम एक ही है। क्या करना है? तीनों शैतान को कंकरी मारना है। तीनों शैतान को क्या करना है? कंकरी मारना है। 7 कंकरी मारना है। बड़े शैतान पे दुआ नहीं करेंगे, साबित नहीं है हदीस में। 2 शैतान के पास दुआ कर सकते हैं। कहाँ? जरा साइड में आगे खड़े रहना, जो है आप किबला रोकोगे दुआ कर ले। कंकरी मारने के बाद अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया है तो चले जाएं हरम को, भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता 11 तारीख का भी आपने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो 12 तारीख के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आपके लिए ज़रूरी है कि तवाफ़ ज़ियारत करें और सही कर लें। 12 तारीख की गुरूब यानी सूरज के डूबने से पहले पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको क्या करें? तवाफ़ ज़ियारत और सही कर लें। कब करना? वही सवाल के बाद। फिर 12 तारीख को भी कंकरियां मारना तीनों को। 12 तारीख को तीनों को कंकरियां मारनी है, 7 तीनों को मारनी है। मारने के बाद चले जाएं, ठीक है। अब 12 तारीख को आप आए, फिर जो है कंकरियां भी मारे। मारने के बाद में तवाफ़ ज़ियारत भी कर लिए समझो, अगर नहीं करे अच्छे तो 12 तारीख को सही भी कर ले, खत्म हो गया। अब आप हाजी बन गए। क्या बन गए? हाजी साहब बन गए। देखिए यहां नक्शा है, देख रहे हैं? शैतान को कंकरी मारने का नक्शा है यहाँ पे। ये देखो छोटा शैतान दिया हुआ यहाँ पे, जमरे ऊला, जमरे उस्ता, जमरे अक़बा, ठीक है। पहले दिन 7 कंकरी मारना है 10 ज़िलहिज्जा को। 10 ज़िलहिज्जा को 7 कंकरी मारना है, दोनों को नहीं मारना, छोड़ देना, रेड मार्क दिया हुआ है यहाँ पे। फिर 7 कंकरी मारना है 11 ज़िलहिज्जा को, देखो ग्रीन मार्क दिया है, तीनों को मारना है। बड़े को भी मारना है, दरमियान वाले को भी मारना है, छोटे को भी मारना है। और इसी तरह 12 तारीख को छोटे बड़े को भी मारना है, दरमियान वाले को मारना है, छोटे को मारना है, ठीक है। अब आप हाजी बन गए। अब आप हाजी बन गए। हाँ, ये बात ध्यान में रखें, 10 तारीख को अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत कर ली है, तवाफ़ ज़ियारत 10 तारीख को कर ली है, तो वहां आराम ना करें मक्के में, आपको वापस कहाँ आना है? मीना आना है।
کیونکہ 2 دن اور گزارنے ہیں آپ کو مینا میں، واپس مینا آ جائیں، آرام وغیرہ نہ کریں، تھک گئے تو تھوڑا بیٹھ جائیں لیکن آرام نہ کریں، آرام اپنے مینا میں آ کے کرنا ہے آپ کو۔ اچھا 12 تاریخ کو آپ حاجی بن گئے، کوئی آپ کے ذمہ کام نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، مسنون ہے 13 تاریخ کو بھی تینوں کو کنکریاں مارنا، 13 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا مستحب ہے۔ دیکھیے اتنا سارا وقت لے کے جاتے ہیں، دوبارہ یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں کیا ہے کام ہمارے ذمہ۔ مینا میں تو جانا ہی ہے، ٹینٹ میں رہنا ہے، کھانا بھی ملے گا، سب ملے گا، ہر چیز ملے گی، 6 دن کی تو قربانی ہے، پھر اس کے بعد کب آپ کو موقع ملے گا، چلے جائیں۔ 13 تاریخ کو جو کنکریاں ماریں گے، بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز کے بعد بھی کنکری ماری جا سکتی ہے۔ کب؟ اشراق کی نماز کے بعد بھی کنکری ماری جا سکتی ہے اگر بھیڑ زیادہ ہے، ورنہ زوال کے بعد مارنا افضل ہے۔ زوال کے بعد مارنا، زوال بولے تو ہاں زوال بولے تو سورج جب سیدھا بیچ میں رہتا اسے زوال کا وقت بولتے ہیں۔ نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہو جائے گا 11:30 12 بجے جیسا بھی وقت ہے معلوم ہو جاتا ہے، زوال کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد کنکری مارنا۔ یہ 2 کو تو زوال کے بعد ہی مارنا ہے، زوال سے پہلے نہیں مارنا۔ بہت سارے حاجی کیا غلطی کرتے ہیں بولو، پہلے دن سورج طلوع ہونے کے بعد کنکری مارتے ہیں بڑے شیطان کو۔ اب دوسرے دن کے بہت سارے حاجی کیا سمجھتے ہیں، خالی علیوہ کون ہے نہیں، پہلا مار کو فارغ ہو جائیں گے، جاتے مارتے ہیں۔ 20-25 حاجی مار کے آئے۔ اتفاق سے میں دوست کو ملنے گیا تھا مولانا، حالانکہ ٹریننگ میں پورا سن کے چلے گئے، پھر بھی دوسرے دن جا کے کیا کر دیے، زوال سے پہلے جا کے مار کا ٹینشن نے بھیڑ نتی کر لیں۔ اللہ کے بندے، بھیڑ نتی نے تمہیں غلط وقت پہ جا کے مار کے آئے ہیں۔ ہوتا ہے آدمی کے یادداشت کا پرابلم ہوتا ہے، پھر جو نوجوان تھے انہوں جا کے مار کے آئے، باقی لوگ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ نہیں قبول کرتا۔ نبی کے طریقے پہ حج کریں گے تو اللہ قبول کرتا ہے، اپنی من مانی سے کریں گے تو کیسا قبول ہونے والا حج؟ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری ہے زوال کے بعد مارنا، دم دینا پڑے گا، واپس دوبارہ جا کے مار کے آنا۔ کب تک ہے ٹائم؟ غروب آفتاب تک۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ صبح صادق تک بھی ٹائم ہے اس کا۔ کب تک ہے؟ صبح بھیڑ کے وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ صبح صادق سے بھی ٹائم رکھا گیا اس کا، جائیں مار کے آئیں، اگر نہیں مارا ہے تو یہ دھیان میں رہیں۔ دوسرے دن جب رمی کریں گے تو زوال کے بعد کرنا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر عورت پاک نہیں ہوئی ہے، دیکھیں عورت کو خدا نخواستہ پیریڈ اسٹارٹ ہو گیا، کہاں؟ بنگلور میں سے اسٹارٹ ہو گیا، سب کام کر سکتی ہے، طواف زیارت، نیت کرے گی، احرام تو ہے نہیں ہے عورت کا، نیت کرے گی، مینا میں رہے گی، عرفات میں رہے گی، مزدلفہ میں رہے گی، سب کام کرے گی سوائے طواف زیارت کے۔ طواف زیارت جب آپ پاک ہو جائیں، چاہے وہ 14 کو پاک ہو جائیں، 15 کو پاک ہو جائیں، یا 18 کو پاک ہو جائیں، 20 کو، جب بھی پاک ہو جائیں طواف زیارت کرنا پڑے گا۔ اگر عورت نے طواف زیارت نہیں کیا، واپس اپنے مقام چلی گئی، علماء کہتے ہیں کہ عورت حرام ہے مرد کے لیے، مرد اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا جب تک طواف زیارت نہیں کرتا۔ اب آپ حج ہو گیا، سب ہو گیا، اب ریسٹ لینے کا ٹائم۔ ریسٹ لینا بولے گا تو ابھی 8 دن تمہارے ہیں تو 8 دن پورا ریسٹ میں نہیں۔ میں کہا تھا حج سے پہلے ریسٹ لینا، حج ہونے کے بعد نفلی طواف کرنا اور نفلی عمرے کرنا، امی کی طرف سے، ابا کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو بھی آپ کو بولیں ان کی طرف سے، جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بولا، مرحومی نے بولے نفلی عمرہ کرو۔ کتنے لوگوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک عمرہ ایک آدمی کی طرف سے بھی نہیں، پوری امت کی طرف سے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ایسا کیا بھی یہ نہیں ہے۔ عمرہ کریں، آپ نفلی عمرہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، طواف کریں، پتہ نہیں 8-10 دن ہے دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں، اس کے لیے عمرہ کے حج کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت حرم، مسجد حرم میں بتانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا حج پورا۔ اب آخری جو آپ کا طواف ہے وہ ہے طواف وداع۔ آپ مدینہ میں پہلے رہ کے آئے یا مکے میں پہلے رہے، جب بھی آپ آئیں حرم میں، جانے کا وقت، جانے سے پہلے آخری جو وزٹ ہوتا ہے مکہ کا، اس کو حاجی کے لیے کہتے ہیں طواف وداع۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ طواف وداع۔ واجب ہے حاجی کے لیے، حج تمتع اور حج قران والے کے لیے واجب ہے طواف وداع کرنا۔ طواف وداع کیا ہوتا ہے؟ اب مکے سے ہم جا رہے ہیں کوچ کر کے مدینہ، یا اپنے گاؤں جا رہے ہیں، سمجھو ممبئی جا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں، آخری طواف ہوتا ہے مکہ، وداع بولے تو رخصت کرنے کا آخری طواف۔ آخری طواف آپ کرنے کے لیے حرم میں وہی سیم طواف کرنا ہے، کیسا؟ 2 رکعت نماز، کیا بولتے ہیں اس کو، طواف میں مسجد میں آئیں گے،
نیت کریں گے استقبال قبلہ کریں گے, نیت کریں گے اللہ میں طواف وداع کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو قبول فرما اور آسان فرما. نیت کر کے پھر جو ہے استقبال کریں گے, استلام کریں گے, بوسہ لے لیں گے, پھر جو ہے پورا طواف کریں گے. طواف کرنے کے بعد میں نیت کریں, دل میں رنج ہو غم ہو, دیکھیں پورے اطراف میں ساری چیزوں کو دیکھتے رہیں, اور جو ہے جب طواف ہو جائے گا واپس لوٹتے کیسے آنا, ایسا پیچھے سے نہیں, دیکھتے آنا. یہ حجر اسود ہے, اے اللہ پتہ نہیں دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ مقام ابراہیم ہے, پتہ نہیں موت آ جائے گی دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور یہ جو ہے ملتزم ہے, اے اللہ دوبارہ چپک کے دعا کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں. اور یہ جو ہے حتیم ہے, پتہ نہیں دوبارہ ملے گا کہ نہیں. دیکھیں ساری کعبے کو دیکھتے رہیں, ایک جو ہے رنج ہو غم ہو دل کے اندر, روتے رہیں. اللہ نے اتنا عظیم گھر بنایا, نہ کوئی سینری ہے دیکھنے کی, سارے حاجی ٹوٹ پڑتے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے. تو پورا دیکھتے رہیں, گرین لائٹ کو دیکھیں, یہاں پہ میں عمرہ کرتا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں یاد کریں. یہاں ہمارے نبی تھے, نماز پڑھتے تھے, آپ کو ستایا گیا. صحابہ یہاں رہتے تھے, کئی دن سے بھوکے رہتے تھے. یہ مقدس جگہ, یہ 5 جگہیں صحابہ رہنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ زندگی گزاری رہے, پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے گا نہیں. دل میں ایک ندامت ہو, افسوس ہو, رونا ہو, اور خوب روتے اپنے قدموں کے بل جو ہے پیچھے ہیں, رونا ہے خوب. عاجزی و انکساری کرنی ہے, زمزم کی طرف دیکھیں اور جو ہے خوب دعائیں کریں, اللہ پتہ نہیں دوبارہ زمزم نصیب ہوگا کہ نہیں, یہاں آنا نصیب ہوگا کہ نہیں. وہ ساری چیزیں یاد کرتے رہیں, یاد کر کے آدمی کو رونا آنا چاہیے. جیسے ایک ماں کو بچے سے جب الگ کیا جاتا ہے تو بچے کے رونے کی کیفیت الگ ہوتی ہے. ایک ماں کو جب بچے کو ماں سے جب الگ کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے, ایسے ہی ایک کیفیت ہونی چاہیے حاجی کو کہ اب الگ کیا جا رہا ہے حرم سے. ایک دیکھو عظمت اور جلال والا گھر, اس سے الگ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہوگی. اے اللہ آپ نے پہنچایا, دوبارہ پہنچا, بار بار اپنے گھر کو پہنچا, بار بار ہم اس گھر میں آتے رہیں. یہ نیت کرنا ہے اور یہ تصور لیتے ہوئے حرم سے باہر نکلتے آنا ہے, حرم کو دیکھتے ہوئے آنا ہے. اپنے الٹے پیر دیکھیں حاجی پیچھے جو ہے ہیں کہ نہیں ہے, بھیڑ نہیں ہے, تو دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے رنج و ملال کے ساتھ اور روتے ہوئے جو ہے اللہ کے گھر سے باہر آئے. کیونکہ آپ کا یہ آخری طواف ہے, اس کے بعد آپ کو موقع نہیں, نکل کے چلے جانا ہے مدینہ یا تو بنگلور آنا ہے. اگر آپ مدینہ گئے, پہلے مدینہ گئے تو سیدھا آپ کو مکے سے کہاں آنا ہے, بنگلور آنا ہے. یا پھر ہے کہ مکہ گئے تو دوبارہ آپ کو کہاں جانا ہے, مدینہ جانا ہے. تو دعائیں کرتے ہوئے اور جو ہے روتے ہوئے واپس آنا ہے. ایک عجیب کشش رہتی ہے طواف وداع میں. طواف وداع میں ایک الگ کشش رہتی ہے, چھوڑنے کا وقت آتے رہتا ہے. اتنے دن رہے, زمزم پیتے رہے, وہ زمزم کی نعمت بھی ختم ہو جائے گی, اور وہ جو پینا آنا رونا دھونا اللہ کے سامنے بیٹھنا وہ سب چھوٹتے رہتا ہے. ایک عجیب کیفیت رہتی ہے. طواف وداع کے بارے میں علماء نے یہ بھی کہا ہے, اگر کوئی بھول گیا طواف وداع نہیں کر پایا تو جو نفلی طواف اس نے پہلے کیا ہے اس میں کاؤنٹ ہوگا, شمار ہوگا. نفلی طواف جو کیا ہے اس میں شمار ہوگا. اب نفلی طواف کرے تو جان چھوڑو, کیا کرنے کا کر کے چھوڑو نا نفلی. تو میں مسئلہ بتا رہا ہوں تمہارے کو, پریشان نہیں ہونا, سب واجب چھوٹ گیا اب کیا کرنا بول کے, ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. نفلی طواف جو کرے رہتے اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا, شمار ہو جائے گا, اس کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن طواف وداع ضرور کریں. ایک چیز ذہن میں رکھیں, کیا کرنا ہے, جب بھی آپ نفلی عمرہ کرنے جائیں گے یا کہیں مسجد عائشہ جائیں گے, جیرانہ جائیں گے, طائف جائیں گے, یا تو 8-10 لوگ مل کے جائیں, آپ کو سستا پڑے گا. یا جس ٹیکسی سے بھی آپ جا رہے ہیں, ٹیکسی بات کریں 3-4 لوگ, کلیئر کٹ بات کرنا. کیا کرنا, کلیئر کٹ. وہاں سب وقت کے ولی نہیں رہتے. دیکھو ہاں, شیطان جو ہے نہیں سب جگہ رہتا ہے, اچھے لوگ بھی رہتے ہیں, برے لوگ بھی رہتے ہیں. ٹوپی پہنانے والے اچھے لوگ رہتے ہیں, داڑھی کرتا میں دیکھیں گے ماشاء اللہ واللہ بہت اچھے لوگ رہتے ہیں. تو جو بھی ہے اشارہ کر کے بولیں حاجی صاحب 10 ریال دوں گا, یہ 10 ریال. آپ بولے, انہیں بولے عربی میں عشرہ کو کیا بولتے ہیں 10. وہاں جانے کے بعد ہے نا قلت لو 20, میں 20 کو کہتے ہیں, عشرہ 10 کو کہتے ہیں, کیا بھی فرق نہیں ہے اس میں. جان بوجھ کے اردو آنے والا بھی اردو نہیں بولتا, عربی بولتا ہے کہ پیسے لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے احتیاط کرتے ہیں, کلیئر کٹ بات کریں, اتنا میں دوں گا بول کے. سب ہوا ہے ہمارے ساتھ میں, بہت لوٹے گئے ہیں ہم لوگ. اعتبار دیکھو, معاملہ صاف رکھیں.
किसी पे एतबार न करें, कुर्ता पैजामा दाढ़ी देख के आप लट्टू न, हाँ? बस से है तो बस से जाएं, बस आपका मौलवी आपको बताएगा बस जा रही भाई, वो बोलेगा 50 रियाल ले रहा है ताइफ को जाने के लिए, इतने रियाल ले रहा है, तो आप नाम लिखाएं, उससे भी जा सकते हैं, प्राइवेट भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, लेकिन क्लियर कट करें मामला। और क्या करें, मस्तूरात अगर साथ में हैं, पहले आप बैठे बाद में मस्तूरात को बिठाएंगे, पहले गाड़ी में आप बैठेंगे बाद में मस्तूरात को बिठाएंगे, समझ में आ रहा है? उतरते वक्त पहले मस्तूरात को उतारेंगे, बाद में आपको उतरना है। और वहाँ पैसे गिनते नहीं बैठने का, 500 रियाल 1000 रियाल बड़े बड़े नोट ले जाकर टैक्सी वालों के सामने नहीं करना। शैतान रहता, शैतान कभी किसको भी बहा सकता, किसको भी भड़का सकता है शैतान, तो इसके लिए एहतियात करें।